السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارلر میں ایک انتہائی امیر عورت اکثر تیار ہونے آتی تھی اور ہمیشہ اپنے شوہر کی دولت اور پیار کی تعریفیں کرتی تھی۔ ہم سب اس کی قسمت پہ رشک کرتی تھیں۔ کل اس کی سالگرہ تھی اور اس کا شوہر اسے سرپرائز دینے پارلر پہنچ گیا۔ جب میں نے اس کے شوہر کو، اس کے ہسبینڈ کو مہنگے اور قیمتی تحفے اور پھولوں کا گلدستہ دیے اندر داخل ہوتے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری زندگی کا ہر دن ایک ہی جیسی تھکاوٹ، ایک ہی جیسی مشقت اور ایک ہی جیسی بے رنگ روٹین کے گرد گھومتا تھا۔ میں صبح سویرے منہ اندھیرے بیدار ہوتی، اپنے اس چھوٹے اور خستہ حال کچے پکے گھر کے تمام کام کاج انتہائی مشینی انداز میں نپٹاتی اور پھر شہر کے اس انتہائی مشہور اور مہنگے ترین بیوٹی پارلر کی طرف روانہ ہو جاتی، جہاں میں پچھلے کئی سالوں سے ایک سینئر بیوٹیشین کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس بیوٹی پارلر کی فضا میں ہمیشہ مختلف قسم کی مہنگی خوشبوؤں، بالوں پر لگائے جانے والے سپرے اور نت نئے لوشن کا ایک عجیب سا امتزاج رچا بسا رہتا تھا، جو وہاں کام کرنے والی ہر لڑکی کے کپڑوں اور وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ بیوٹی پارلر شہر کے سب سے پوش اور امیر ترین علاقے کے عین وسط میں واقع تھا، اور یہاں آنے والی خواتین کا تعلق معاشرے کے انتہائی متمول اور مراعات یافتہ طبقے سے تھا، جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور جن کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی تقریب میں دوسری عورتوں سے زیادہ دلکش اور حسین کیسے نظر آئیں۔ اس بیوٹی پارلر کی اندرونی سجاوٹ انتہائی شاندار اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ دیواروں پر انتہائی قیمتی اور بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے، جن کے کناروں پر سنہری رنگ کی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی تھی۔ چھت سے لٹکتے ہوئے انتہائی بڑے اور چمکدار فانوس اور اس پوری جگہ کو ایک شاہانہ محل کا روپ دیتے تھے، اور فرش پر بچھا ہوا انتہائی نرم اور سفید قالین قدموں کو ایک عجیب سا سکون فراہم کرتا تھا۔ میں روزانہ ان بڑے بڑے اور چمکدار شیشوں کے سامنے کھڑی ہو کر ان امیر زادیوں کے چہروں کو سنوارتی تھی، ان کے خد و خال کو مزید پرکشش اور جاذب نظر بناتی تھی، اور ان کی خامیاں چھپانے کے لیے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرتی تھی۔ میرا کام ان کے چہروں پر میک اپ کی وہ تہیں چڑھانا تھا جو ان کی اصل شکل کو چھپا کر انہیں ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش اور جاذب نظر روپ دے سکیں۔ میں گھنٹوں کھڑی رہتی، میری ٹانگیں درد سے سن ہونے لگتی، میری کمر میں شدید تکالیف اٹھتی، لیکن میرے چہرے پر ہمیشہ ایک انتہائی پیشہ ورانہ اور مصنوعی مسکراہٹ سجی رہتی تھی، کیونکہ اس بیوٹی پارلر کی مالکن کی طرف سے ہمیں انتہائی سخت ہدایات تھیں کہ گاہک کے سامنے کبھی بھی تھکاوٹ یا بیزاری کا اظہار نہیں کرنا۔ میری زندگی کے اپنے دکھ تھے، اپنی تلخیاں تھیں، جنہیں میں نے اپنے دل کے انتہائی گہرائیوں میں کہیں بہت دور اور بہت اندھیرے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں اپنی ان تلخ یادوں کو کبھی اپنے کام کے آڑے نہیں آنے دیتی تھی،
اور بس ایک مشین کی طرح صبح سے رات تک دوسروں کو خوبصورت بنانے کے اس کام میں لگی رہتی تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے ساتھ کام کرنے والی باقی لڑکیاں بھی میری طرح انتہائی غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور ہم سب مل کر ان امیر عورتوں کی زندگیوں پر رش کرتی تھیں جو اپنی مرضی سے ہزاروں روپے صرف ایک دن کے میک اپ پر لوٹا دیتی تھیں۔ ان تمام امیر اور نخرے والی عورتوں میں ایک عورت ایسی تھی جو پچھلے 1 سال سے ہماری مستقل گاہک بن چکی تھی، اور اکثر وہ ہمارے پاس آتی رہتی تھی، اور اس کا نام سنبل تھا۔ سنبل ایک انتہائی خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر خاتون تھی، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا رنگ انتہائی گورا اور صاف تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور غلافی تھیں، اور اس کے بال انتہائی لمبے، گھنے اور سیاہ تھے۔ وہ جب بھی بیوٹی پارلر میں داخل ہوتی تو اس کے وجود سے اٹھنے والی انتہائی مہنگی اور مسحور کن خوشبو پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہمیشہ کسی نہ کسی انتہائی مشہور اور مہنگے ڈیزائنر کے ہوتے تھے، اور اس کے گلے اور ہاتھوں میں چمکنے والے اصلی ہیروں کے زیورات اس کی بے پناہ دولت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے تھے۔ سنبل کی سب سے خاص بات، سب سے اہم بات، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی جاذب نظری نہیں تھی، یا اس کی دولت بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کی وہ گفتگو تھی جو وہ ہمیشہ کرسی پر بیٹھ کر ہم سب کے ساتھ کرتی تھی۔ سنبل کی زبان پر ہر وقت اور ہر لمحے صرف اور صرف اپنے شوہر کی بے پناہ دولت، اس کے اندھے پیار اور اس کی وفاداری کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ وہ بتاتی تھی کہ اس کا شوہر، جس کا نام وہ ہمیشہ جان کہہ کر لیتی تھی، اس سے کس قدر دیوانہ وار اور جنونی حد تک محبت کرتا ہے۔ سنبل جب اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے شوہر کے قصے سنانا شروع کرتی تو پارلر میں کام کرنے والی تمام لڑکیاں اپنا کام چھوڑ کر انتہائی حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتی۔ وہ بتاتی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین علاقے میں ایک انتہائی عالیشان اور محل نما گھر لے کر دیا ہے، جہاں درجنوں نوکر ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا، اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اس کے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا ہے۔ وہ اکثر ہمیں اپنی وہ قیمتی اور چمکدار ہیروں کی انگوٹھیاں اور وہ مہنگی گھڑیاں دکھاتی جو اس کے شوہر نے اسے تحفے میں دی ہوتی تھی، اور بتاتی تھی کہ اس کے شوہر کا کاروبار کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ جب بھی کسی غیر ملکی دورے پر جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی سب سے نایاب اور قیمتی چیزیں خرید کر لاتا ہے۔ سنبل کی آنکھوں میں اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے ایک انتہائی عجیب اور نشیلی سی چمک آ جاتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کا شوہر اسے اسی طرح پیار کرتا ہے جیسے وہ ان کی شادی کا پہلا دن ہو۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا شوہر دنیا کا واحد انسان ہے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف اور صرف سچی محبت اور عزت ہے، اور وہ کبھی اسے کسی دکھ یا پریشانی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔
ہم سب لڑکیاں جو دن بھر کی مشقت کے بعد چند ہزار روپے کماتی تھیں، سنبل کی یہ تمام باتیں سن کر اکثر ٹھنڈی آہیں بھرتی اور سوچتی ہیں کہ دنیا میں کیسی کیسی خوش قسمت عورتیں موجود ہیں جن کے قدموں میں ان کے شوہروں نے پوری دنیا کی دولت اور محبت لا کر رکھ دی ہے۔ مجھے سنبل کی باتیں سن کر کبھی کبھی ایک عجیب سی اداسی اور ایک نامعلوم سی کسک محسوس ہوتی تھی، لیکن میں فوراً اپنے ان خیالات کو جھٹک دیتی اور پوری توجہ کے ساتھ اس کے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ سنبل ہمیشہ مجھے ہی اپنا میک اپ کرنے کے لیے منتخب کرتی تھی، کیونکہ اسے میرے کام کی نفاست اور میری مہارت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں ایک جادو ہے جو اسے دنیا کی سب سے حسین عورت بنا دیتا ہے، اور اس کا شوہر بھی ہمیشہ میرے کیے ہوئے میک اپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتی کہ اس کا شوہر اسے کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھتا، اور اس کی خوش قسمتی پر اس کے شوہر کے تمام دوست اور رشتہ دار بھی رشک کرتے ہیں۔ وہ بتاتی کہ اس کے شوہر کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف سنبل کو خوش رکھنا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ سنبل کی یہ تمام باتیں ہمارے لیے کسی پرستان کی کہانیوں جیسی تھی، اور ہم سب دل ہی دل میں یہ دعا کرتی تھیں، ہم سب کی یہ چاہت تھی کہ کاش ہماری زندگی میں بھی، ہماری لائف میں بھی کوئی ایسا ہی پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا انسان آ جائے۔ کل سنبل کی سالگرہ کا دن تھا، اور اس نے کئی دن پہلے ہی ہمارے بیوٹی پارلر میں اپنا وقت بک کروا لیا تھا تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا شوہر اس کی سالگرہ کو انتہائی خاص اور یادگار بنانے کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہے، اور اس نے شہر کے سب سے مہنگے ترین اور عالی شان ہوٹل میں ایک انتہائی شاندار تقریب کا اہتمام کیا ہے، جہاں شہر کی تمام بڑی اور نامور شخصیات کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے۔ سنبل چاہتی تھی کہ وہ اپنی سالگرہ کے دن اس قدر خوبصورت اور دلکش نظر آئے کہ اس تقریب میں موجود ہر شخص کی نگاہیں صرف اور صرف اسی پر مرکوز ہو جائیں، اور اس کا شوہر اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس دن صبح سے ہی بیوٹی پارلر میں ایک عجیب سی چہل پہل اور ہنگامہ خیز سرگرمی عروج پر تھی۔ مالکن نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ سنبل کے روپ کو نکھارنے میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، اور اس کا میک اپ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ جائیں، دیکھنے والے دنگ رہ جائیں، حیران رہ جائیں۔ دوپہر کے وقت سنبل اپنی اس انتہائی لمبی اور چمکدار سیاہ گاڑی میں بیوٹی پارلر پہنچی۔ اس نے آج ایک انتہائی قیمتی اور شوق سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس پر انتہائی باریک اور نفیس کڑھائی کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے گلے میں ہیروں کا انتہائی بھاری اور چمکدار ہار تھا، جو اس نے ہمیں فخریہ انداز میں دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ ہار اس کے شوہر نے اسے آج صبح ہی سالگرہ کے پہلے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ سنبل کا چہرہ خوشی اور جوش سے تمتما رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں رات کی اس شاندار تقریب کے حوالے سے ایک انتہائی پرجوش چمک موجود تھی۔ وہ آ کر اپنی مخصوص اور انتہائی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی، اور اس نے سامنے لگے ہوئے اس بڑے اور چمکدار شیشے میں
خود کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اپنے تمام اوزار اور سامان انتہائی سلیقے سے اس کے سامنے رکھی ہوئی میز پر سجایا اور اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں نے ایک انتہائی نرم اور خوشبودار لوشن کی مدد سے اس کے چہرے کی مکمل اور گہری صفائی کی، تاکہ اس کی جلد پر موجود ہر قسم کی گرد، مٹی اور تھکاوٹ دور ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے اس کے چہرے پر برف کے چھوٹے ٹکڑوں سے ہلکی مالش کی، تاکہ اس کی جلد کے مسام بند ہو جائیں اور اس کا چہرہ ایک انتہائی تر و تازہ اور شگفتہ روپ اختیار کر لے۔ میں انتہائی خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ سنبل کی زبان حسب معمول کینچی کی طرح چل رہی تھی، اور وہ آج بھی اپنے شوہر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے پچھلے ایک ہفتے سے اس کی سالگرہ کی تیاریوں میں رات دن ایک کیا ہوا ہے، اور اس نے اس تقریب کے لیے، اس فنکشن کے لیے بیرون ملک سے خاص قسم کے پھول اور سجاوٹ کا سامان منگوایا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کی پسند اور ناپسند کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس نے رات کے کھانے کا پورا انتظام اسی کی پسندیدہ چیزوں سے کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک انتہائی ملائم اور جلد کو ہموار کرنے والا محلول لگایا، اور پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک مہنگی اور اس کی جلد کی رنگت سے بالکل میل کھاتی ہوئی فاؤنڈیشن اس کے پورے چہرے اور گردن پر لگانا شروع کی۔ میں نے اس فاؤنڈیشن کو ایک انتہائی نرم اور گیلے اسفنج کی مدد سے اس کے چہرے پر اس طرح جذب کیا کہ وہ اس کی اصلی جلد کا ہی ایک حصہ لگنے لگی۔ سنبل بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج رات تقریب کے عین وسط میں اسے ایک ایسا تحفہ دے گا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا، اور وہ اس تحفے کو لے کر انتہائی پرجوش اور بے چین تھی، بے قرار تھی۔ میں نے فاؤنڈیشن کو اچھی طرح چہرے پر پھیلانے کے بعد اس کے چہرے کے خدوخال کو مزید نمایاں اور پرکشش بنانے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا۔ میں نے اس کی رخسار کی ہڈیوں کو ابھارنے کے لیے گہرے رنگ کا پاؤڈر لگایا، اور اس کی ناک کو مزید ستواں اور خوبصورت دکھانے کے لیے اس کے کناروں پر شیڈنگ کی۔ اس کے بعد میں نے اس کے رخساروں پر ہلکا سا گلابی اور سنہری رنگ کا پاؤڈر لگایا، جس سے اس کے چہرے پر ایک انتہائی قدرتی اور دلکش رونق آ گئی۔ پارلر کی دوسری لڑکیاں بھی وقتاً فوقتاً ہمارے قریب آتیں اور سنبل کی خوش قسمتی پر رشک کرتے ہوئے اسے سالگرہ کی مبارکباد دیتی اور اس کے شوہر کی تعریفوں میں اس کا ساتھ دیتی۔ میں نے سنبل کی آنکھوں کو سجانے کا کام شروع کیا، جو کسی بھی عورت کے چہرے کا سب سے اہم اور دلکش حصہ ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی بڑی اور غلافی آنکھوں کے پپوٹوں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ہلکا سنہری اور بھورے رنگ کا سایہ لگایا اور اسے انتہائی مہارت سے آپس میں ملایا، تاکہ وہ ایک انتہائی نرم اور خوبصورت تاثر دیں۔ اس کے بعد میں نے اس کی آنکھوں کے بالکل کونوں میں تھوڑا سا سیاہ رنگ لگا کر اسے گہرا کیا، تاکہ اس کی آنکھیں مزید بڑی اور پرکشش نظر آئیں۔ میں نے اسے ایک انتہائی باریک اور تیز سیاہ رنگ کی قلم کی مدد سے
اس کی آنکھوں کے اوپر اور نیچے ایک انتہائی خوبصورت اور لمبی لکیر کھینچی، جس نے اس کی آنکھوں کی کشش کو کئی گنا بڑھا دیا۔ سنبل مسلسل اپنے شوہر دانیال کی باتیں کر رہی تھی، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا غرور تھا، ایک عجیب سا فخر تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ دانیال جب بھی اسے دیکھتا ہے وہ تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی ہوتی ہے جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی مشکل دانیال کو اس سے جدا نہیں کر سکتی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ میں نے سنبل کی آنکھوں پر انتہائی گھنی اور لمبی مصنوعی پلکیں لگائیں، اور پھر ان پر سیاہ رنگ مسکارا لگایا تاکہ وہ بالکل اصلی اور جاندار لگیں۔ اس کی آنکھوں کا میک اپ مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کے ہونٹوں کی طرف توجہ دی۔ میں نے ایک انتہائی تیز اور شوق سرخ رنگ کی قلم سے اس کے ہونٹوں کے کناروں کو واضح کیا، اور پھر اسی رنگ کی ایک انتہائی مہنگی اور دیر پا لپسٹک اس کے ہونٹوں پر بھر دی۔ سنبل کا چہرہ اب ایک مکمل اور انتہائی دلکش شاہکار بن چکا تھا۔ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر انتہائی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد پچھلے حصے میں موجود بالوں کو سنوارنے والی لڑکی نے اس کے لمبے اور سیاہ بالوں کو ایک انتہائی جدید اور خوبصورت انداز میں موڑ کر ان کا ایک شاندار جوڑا بنایا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے اصلی اور سفید موتی انتہائی سلیقے سے سجا دیے۔ جب سنبل پوری طرح تیار ہو کر اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی تو پورے بیوٹی پارلر کی لڑکیوں کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ وہ واقعی کسی انتہائی خوبصورت اور جادوئی ملکہ کی طرح لگ رہی تھی، جس کے حسن اور جس کے روپ کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا سرخ لباس، اس کا ہیروں کا ہار، اور اس کا وہ انتہائی مہارت سے کیا گیا میک اپ اسے ایک ایسی دلکشی دے رہا تھا جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ اپنے اس روپ پر انتہائی فخر محسوس کر رہی تھی، اور بار بار شیشے کے سامنے گھوم کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی خوشی اور جوش کے ساتھ اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کو پیغام بھیجنے لگی۔ یقیناً وہ اپنے شوہر کو بتا رہی تھی کہ وہ بالکل تیار ہو چکی ہے، ریڈی ہو چکی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اور باہر شام کے سائے گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بیوٹی پارلر کے اندر کی روشنیاں مزید تیز کر دی گئی تھیں، اور فضا میں ایک عجیب سی چہل پہل اور ہنگامہ تھا۔ سنبل اپنی تیاری کے بعد صوفے پر بیٹھ کر کافی پی رہی تھی، اور انتہائی بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اسے خود اپنے ساتھ اس تقریب میں لے کر جائے گا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے بیوٹی پارلر سے ہی ایک انتہائی شاندار انداز میں رخصت کر کے لے جائے گا۔ ہم سب لڑکیاں بھی اس خوش قسمت اور مثالی شوہر کو دیکھنے کے لیے انتہائی بے تاب اور متجسس تھیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے، کہ دیکھیں تو صحیح وہ ہے کون کہ جس کی تعریفیں سن سن کر ہمارے کان سن ہو چکے تھے، ہمارے کان پک چکے تھے، اور جس کی بے پناہ دولت اور اندھی محبت نے سنبل کو اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بنا دیا تھا۔ ہر لڑکی کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ کم از کم اس شخص کی ایک جھلک ضرور دیکھے جس نے محبت اور وفا کی ایسی انوکھی داستان رقم کی ہے۔ بیوٹی پارلر کا ماحول اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ زیادہ تر گاہک جا چکے تھے اور صرف سنبل
اور ہم چند لڑکیاں ہی وہاں موجود تھیں۔ اچانک باہی سڑک پر ایک انتہائی مہنگی اور بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، اور اس کے فوراً بعد بیوٹی پارلر کے اس بڑے اور بھاری شیشے والے دروازے پر لگی ہوئی خوبصورت گھنٹی ایک انتہائی سریلی اور میٹھی آواز کے ساتھ بج اٹھی۔ سب کی نگاہیں بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ شیشے کے اس پار ایک انتہائی قدابر اور چوڑے کندھوں والے مرد کا سایہ نظر آ رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں ایک انتہائی بڑا اور خوبصورت سرخ گلابوں کا گلدستہ موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح چھپا ہوا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور وہ شخص انتہائی پروقار اور رعبدار قدموں کے ساتھ بیوٹی پارلر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ایک عجیب سا دبدبا اور ایک انتہائی مخصوص قسم کا اعتماد تھا۔ اس نے ایک انتہائی مہنگا اور سیاہ رنگ کا 3 حصوں پر مشتمل لباس پہنا ہوا تھا، یعنی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس کی کلائی پر ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار گھڑی بندھی ہوئی تھی، جو اس کی بے پناہ دولت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس شخص کے اندر داخل ہوتے ہی پورے بیوٹی پارلر میں ایک انتہائی مشہور کن اور مہنگی مردانہ خوشبو پھیل گئی، جس نے وہاں موجود ہر عورت کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سنبل اس شخص کو دیکھتے ہی انتہائی خوشی اور جوش کے ساتھ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور ایک ایسی دیوانگی آ گئی جو اس کی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کا ثبوت تھی۔ اس نے انتہائی اونچی اور پرجوش آواز میں جان کہہ کر اسے پکارا اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہم سب لڑکیاں انتہائی تجسس اور حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے کے اس گلدستے کے پیچھے سے سامنے آنے کا بے صبری سے، بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی اپنے اوزار سمیٹتے ہوئے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیوٹی پارلر کے عین وسط میں پہنچا، اور پھر اس نے انتہائی نفاست اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا وہ سرخ گلابوں کا بڑا اور چمکدار گلدستہ نیچے کیا، اور مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سنبل کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس گلدستے کے پیچھے چھپا ہوا وہ چہرہ پوری طرح سامنے آیا، اور میری نگاہیں اس کے ان خد و خال، اس کی ان مسکراتی ہوئی آنکھوں اور اس کے اس جانے پہچانے وجود پر پڑیں، تو میرے ذہن میں ایک انتہائی خوفناک اور قیامت خیز دھماکہ ہوا۔ میری سانسیں میرے گلے میں کسی تیز دھار کانٹے کی طرح اٹک کر رہ گئیں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری رگوں میں دوڑنے والا سارا گرم خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح منجمد ہو گیا ہو۔ میرے ہاتھوں سے میک اپ کا سامان چھنک کر زمین پر گر گیا، لیکن مجھے اس کے گرنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، کیونکہ اس وقت میرے ارد گرد کی پوری دنیا ایک انتہائی بھیانک اور ہولناک سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی اور وحشت زدہ آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو انتہائی فخر اور محبت سے اپنی اس امیر بیوی کو گلے لگا رہا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں، اور میرا پورا وجود، میرا سارا وجود
ایک سوکھے ہوئے ایک خشک پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس پرکشش اور خوبصورت بیوٹی پارلر کی دیواریں اچانک سکڑ کر میرے گرد ایک موت کا تنگ اور تاریک خندق بن گئی ہوں، اور میں اس خندق میں دم گھٹ کر مر رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچ کر دوبارہ کھولا تاکہ مجھے یقین ہو سکے، اعتبار ہو سکے کہ میں کوئی ہولناک اور بھیانک خواب نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ حقیقت تھی، ایک ایسی انتہائی سنگین، تلخ اور روح فرسا حقیقت جس نے ایک ہی لمحے میں میری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ کیونکہ وہ شخص جس کے لیے سنبل اتنی دیوانی تھی، وہ شخص جس کی بے پناہ دولت اور وفا کے قصے ہم روز سنتے تھے، اور وہ شخص جو اس وقت انتہائی مہنگے تحفے اور پھولوں کا گلدستہ لیے سنبل کو سرپرائز دینے اس بیوٹی پارلر میں اندر داخل ہوا تھا، وہ شخص کوئی اجنبی یا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ میرا اپنا منگیتر سمیر تھا، جس کے مرنے کا ماتم میں پچھلے 3 سال سے منا رہی تھی، اور جس کی موت کی جھوٹی خبر نے میری اور میرے پورے خاندان کی زندگی کو ایک جیتے جاگتے دوزخ میں تبدیل کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں دھماکے ایک ساتھ ہونے لگے، اور میری آنکھوں کے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے وہ روح فرسا منظر گھومنے لگا جب مجھے بتایا گیا تھا کہ سمیر کی گاڑی کو ایک انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، اور اس گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کا جسم اس بری طرح جل چکا ہے کہ اس کی پہچان کرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میں اس جلی ہوئی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل گر کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی، اور کس طرح میں نے اس جلی ہوئی لاش کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تھی جو میں نے اپنی منگنی کے دن سمیر کو پہنائی تھی، اور وہ انگوٹھی ہی وہ واحد ثبوت تھا جس کی بنیاد پر اس جلی ہوئی لاش کو سمیر قرار دیا گیا تھا۔ میں اس وقت بیوٹی پارلر کے اس روشن اور چمکدار کمرے میں کھڑی تھی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد صرف اور صرف ایک مہیب اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ سنبل انتہائی خوشی اور جوش کے ساتھ بھاگ کر اس شخص کے گلے لگ گئی، اور اس نے اس پھولوں کے گلدستے کو سونگھتے ہوئے اس شخص کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ شخص جسے سنبل دانیال کہہ کر پکار رہی تھی، وہ میرا سمیر تھا۔ اس کے چہرے کے وہ خد و خال، اس کی وہ مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی وہ چمک، اور اس کے بالوں کا وہ مخصوص انداز، سب کچھ وہی تھا جسے میں نے اپنی روح کے گہرائیوں میں اتارا تھا۔ میرے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اور میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سمیر نے سنبل کو اپنے بازوؤں میں گھیرا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے ابھی تک میری طرف نہیں دیکھا تھا، میری طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھی تھی، کیونکہ میں تھوڑا پیچھے اور اندھیرے حصے میں کھڑی تھی۔ میری باقی سب ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں اس خوش قسمت جوڑے کو دیکھ کر رش کر رہی تھی، بڑی حسرت سے ان کو دیکھ رہی تھی، اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی حسرت تھی، لیکن میرے دل میں اس وقت ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح سمیر نے ہماری شادی سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے میرے معصوم باپ سے، میرے سیدھے سادے اور بھولے بھالے باپ سے
ہمارے نئے کاروبار کے نام پر ہماری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لی تھی۔ اس نے میرے باپ کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سرمایہ کاری کا منصوبہ شروع کرنے والا ہے، جس سے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ میرے باپ نے اپنا چھوٹا سا مکان گروی رکھ کر اور اپنے تمام دوستوں سے قرض لے کر وہ ساری رقم، وہ سارا پیسہ سمیر کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمیر کو اپنا سگا بیٹا مانتے تھے۔ لیکن اس رقم کو لینے کے ٹھیک 3 دن بعد وہ خوفناک حادثہ پیش آیا تھا اور سمیر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ہمارا پورا خاندان صدمے اور قرضوں کے بوجھ تلے دب کر تباہ ہو گیا۔ میرے باپ اس قدر بڑے صدمے اور لوگوں کے طعنوں کو برداشت نہ کر سکے، ہمت ہار گئے اور انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں صدمے کی وجہ سے اپنے حواس، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اور وہ دن رات صرف سمیر اور میرے باپ کا نام لے لے کر روتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور اپنے گھر کا چولہا جلانے اور قرض خواہوں کے تقاضوں سے بچنے کے لیے اس بیوٹی پارلر میں آ کر دن رات ایک کرنا پڑا۔ میں نے پچھلے 3 سالوں میں اپنے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں ہی خشک کر لیا تھا اور اپنی زندگی کو ایک ایسی مشین بنا لیا تھا جس کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا، دولت کمانا اور اپنے باپ کے اٹھائے ہوئے قرض کو اتارنا تھا۔ اور آج وہی سمیر، وہی دھوکے باز اور جھوٹا انسان ایک نئے نام اور ایک نئی پہچان کے ساتھ اس امیر عورت کا شوہر بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اب اس پورے بھیانک اور گھناؤنے کھیل کی سمجھ آ رہی تھی جو سمیر نے کھیلا تھا۔ اس نے اس رات اپنی گاڑی میں کسی اور غریب اور لاچار انسان کو مارا تھا اور اس کی لاش کو جلا کر اس کے ہاتھ میں میری انگوٹھی پہنا دی تھی تاکہ سب کو لگے کہ سمیر مر چکا ہے۔ اس نے میرے باپ کی وہ ساری رقم جو اس نے دھوکے سے لی تھی، اسی رقم سے اپنی اس نئی زندگی اور اس جھوٹے کاروبار کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس نے اپنی انہی میٹھی اور دھندلی باتوں کے جال میں اس امیر زادی سنبل کو پھنسایا تھا تاکہ وہ اس کی عظیم دولت اور اس کے رتبے پر قبضہ کر سکے۔ سمیر میری محبت نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی شاطر، خوفناک اور بے رحم بھیڑیا تھا جس نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے میرے پورے خاندان کو زندہ درگور کر دیا تھا اور ایک معصوم انسان کی جان بھی لے لی تھی۔ میرے اندر پچھلے 3 سال کا دبا ہوا وہ سارا دکھ، وہ ساری آہیں اور وہ سارا غصہ اچانک ایک طوفان کی طرح پھٹ پڑا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا اور اپنے کامتے ہوئے قدموں کو آگے کی طرف بڑھایا۔ میرے جوتوں کی آواز اس پرسکون اور خاموش بیوٹی پارلر میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹھیک ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمیر جو اس وقت سنبل کے مخمور حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کے مخمور اور نشہ آور حسن میں کھویا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے میرے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے کی وہ ساری رونقیں، وہ ساری مسکراہٹیں اور وہ سارا غرور، سارا تکبر اور سارا فخر ایک ہی لمحے میں دھواں بن کر اڑ گیا۔
اس کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے پھٹ گئیں اور اس کے ہاتھ جو سنبل کو تھامے ہوئے تھے وہ اچانک کانپنے لگے۔ اس کا رنگ ایک مردے کی طرح زرد پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ مجھے یہاں اس حالت میں دیکھ کر بالکل پتھر کا بن چکا تھا اور اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سنبل نے جب اپنے شوہر کی اس عجیب اور خوف زدہ حالت کو دیکھا تو وہ بھی تھوڑی حیران ہوئی۔ اس نے سمیر کا ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا کہ دانیال کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ لیکن سمیر کی زبان پر جیسے کسی نے تالا ڈال دیا تھا۔ وہ بس پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ایک انتہائی سرد اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سمیر کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی آواز کو انتہائی مضبوط اور بلند کرتے ہوئے کہا کہ سنبل بیگم، ان کا نام دانیال نہیں بلکہ سمیر ہے، اور یہ وہی سمیر ہے جس کا ماتم میں پچھلے 3 سال سے کر رہی ہوں اور جس کی موت کی جھوٹی کہانی نے میری اور میرے خاندان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میری اس اچانک اور قیامت خیز بات پر پورے بیوٹی پارلر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی، ایک ایسا سکوت چھا گیا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ سنبل کا چہرہ حیرت اور صدمے سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور باقی سب لڑکیاں بھی بت بن کر کھڑی رہ گئیں۔ سنبل نے انتہائی غصے اور بکھلاہٹ میں میری طرف دیکھا اور چلاتے ہوئے کہا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم یہ کیسی بکواس کر رہی ہو؟ یہ میرا شوہر دانیال ہے اور اس کا تم جیسی معمولی لڑکی سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ میں جانتی تھی کہ سنبل آسانی سے میری بات پر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ سمیر نے اسے بھی اپنی جھوٹی محبت کے اسی جال میں پھنسا رکھا تھا جس میں میں کبھی قید تھی۔ لیکن اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرا جو کچھ جانا تھا وہ چلا گیا اور مجھے ہر حال میں اس دھوکے باز کا اصلی چہرہ اس عورت اور اس پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا۔ میں نے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گرجدار آواز میں کہا کہ تم چپ کیوں ہو، خاموش کیوں ہو؟ سمیر، بتاؤ اس عورت کو کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے۔ بتاؤ اس عورت کو کہ کس طرح تم نے مجھ سے شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا اور کس طرح تم نے میرے بوڑھے باپ سے ہماری ساری جمع پونجی، ہماری ساری دولت لوٹ کر ایک معصوم انسان کی لاش کو جلایا تھا تاکہ تم اس دنیا کے سامنے مر سکو اور ان جیسی امیر عورتوں کے پیسوں پر عیش کر سکو۔ سمیر کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے سنبل کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے بولا کہ سنبل، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دو۔ میں اسے بالکل نہیں جانتا، یہ شاید مجھے کوئی اور سمجھ رہی ہے۔ آؤ ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے سنبل کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ میں نے سنبل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بیگم صاحبہ، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو اس شخص کی بائیں کلائی کے پیچھے، بالکل پیچھے دیکھیں، وہاں ایک انتہائی گہرا اور مخصوص جلے ہوئے کا نشان ہے جو اسے بچپن میں کسی آگ سے لگا تھا، اور اس کے دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا کالا تل ہے جو اس نے ہمیشہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی۔ سنبل نے یہ سنتے ہی سمیر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ اب بالکل سفید ہو چکا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف چمک رہی تھی۔
سنبل نے انتہائی تیزی سے سمیر کی بائیں کلائی کو پکڑا اور اس کی قمیض کا کف پیچھے کیا۔ وہاں بالکل وہی جلے ہوئے کا نشان موجود تھا جو میں نے بتایا تھا۔ سنبل کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کے ہاتھ سے وہ پھولوں کا خوبصورت گلدستہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سنبل ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے اس شخص کی پوجا کر رہی تھی اور اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اور آج اچانک اس کے سامنے اس کے شوہر کا اتنا بھیانک اور خوفناک چہرہ سامنے آیا تھا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس نے نہ صرف میرے باپ کی ساری دولت لوٹی، بلکہ جب میں نے اس جلی ہوئی لاش کو دیکھا تھا تو اس نے اپنی وہ انگوٹھی جو میں نے اسے منگنی کے دن پہنائی تھی وہ اس لاش کی انگلی میں پہنا دی تھی تاکہ تفتیشی افسران اور ہم سب یہ سمجھیں کہ سمیر مر چکا ہے۔ اس نے اس وقت اپنا پہلا اور سب سے گھناؤنا قتل کیا تھا، کسی ایسے غریب اور بے آسرا انسان کا جس کو اس نے آگ میں زندہ جلا دیا تھا تاکہ اس کی اپنی زندگی ایک نئے اور امیر شخص کے روپ میں شروع ہو سکے۔ سمیر کو جب یہ محسوس ہوا کہ اس کی ساری کلی کھل چکی ہے، سارے راز کھل چکے ہیں اور اب اس کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، تو اس کے چہرے کی وہ ساری شرافت اور محبت کا نقاب اتر گیا اور اس کے اندر کا وہ اصلی خطرناک اور وحشی بھیڑیا سامنے آ گیا۔ اس نے انتہائی غصے اور نفرت سے مجھے دھکا دیا اور چلاتے ہوئے بولا کہ ہاں، میں ہوں سمیر، اور میں نے ہی وہ سب کچھ کیا تھا جو تم کہہ رہی ہو، کیونکہ میں تمہارے اس غریب اور سڑے ہوئے خاندان میں رہ کر اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے دولت چاہیے تھی، مجھے پیسہ چاہیے تھا، مجھے یہ رتبہ چاہیے تھا جو آج میرے پاس ہے۔ تمہارا باپ ایک بے وقوف انسان تھا جس نے اپنی ساری دولت مجھے دے دی، اور اس عورت نے بھی میری باتوں میں آ کر اپنی ساری جائیداد میرے حوالے کر دی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اب میں اس شہر کا ایک انتہائی طاقتور اور امیر انسان ہوں۔ میرے بڑے تعلقات ہیں اور میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ سمیر کے اس بھیانک اعتراف نے بیوٹی پارلر میں موجود ہر شخص کو دہلا کر رکھ دیا۔ سنبل، جو اب تک اس امید میں تھی کہ شاید میری باتیں جھوٹی ہوں اور اس کا شوہر بے گناہ ہو، اس کے اندر ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوئی جس کے درد کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کا وہ سارا تکبر اور اپنی خوش قسمتی پر اس کا وہ سارا فخر ایک ہی لمحے میں راکھ بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے سمیر کے چہرے پر ایک انتہائی زوردار زناٹے دار تھپڑ مارا جس کی آواز اس پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سنبل نے روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہا کہ تم ایک درندے ہو، تم نے میرے جذبات اور میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، اور میں تمہیں اس کی ایسی سزا دوں گی کہ تم موت کے لیے ترسو گے۔ سنبل نے اسی وقت اپنے موبائل فون سے سرکاری محافظوں اور پولیس کے انتہائی اعلیٰ عہدیداروں کو فون کیا جو اس کے باپ کے دوستوں میں سے تھے، جاننے والوں میں سے تھے۔ اس نے انہیں اس پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور اس کے شوہر نے پچھلے سالوں میں ایک قتل بھی کیا تھا جس کی فائل ابھی تک کسی تھانے میں بند پڑی ہوگی۔ پولیس کا نام سنتے ہی سمیر کی وہ ساری طاقت
اور اس کا وہ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن بیوٹی پارلر کے باہر کھڑے سنبل کے ذاتی محافظوں نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ ان سے چھوٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور رو رو کر سنبل سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اس کے تمام گناہوں کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے سمیر کو ہاتھوں اور پیروں میں ہتکڑیاں پہنا کر گرفتار کر لیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ جس لاش کو سمیر سمجھ کر دفنایا گیا تھا، اب اس کا دوبارہ خون کا تفصیلی اور جینیاتی معائنہ کروایا جائے گا تاکہ اس بے گناہ انسان کی شناخت ہو سکے جسے اس درندے نے اپنے مفاد کے لیے قتل کیا تھا۔ سمیر کے ان تمام کھاتوں اور اس کی ان تمام جائیدادوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا جو اس نے سنبل کو دھوکہ دے کر اپنے نام کروائی تھی۔ جب پولیس سمیر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی تو اس کی حالت ایک ایسے حقیر کیڑے جیسی تھی جسے ہر کوئی اپنے جوتوں تلے مسل دینا چاہتا تھا۔ ہر کوئی اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وہ مہنگی قمیض پھٹ چکی تھی اور اس کے چہرے پر ذلت اور رسوائی کی سیاہی مل دی گئی تھی۔ سمیر کے جانے کے بعد بیوٹی پارلر میں ایک عجیب سی اداسی اور سناٹا چھا گیا۔ سنبل وہیں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل اور اپنے اس تباہ شدہ خوابوں کا ماتم کر رہی تھی جو اس نے سمیر کے ساتھ سجائے تھے۔ اس کا وہ مہنگا اور قیمتی سرخ لباس، اس کا وہ شاندار میک اپ اور اس کے گلے میں پڑا وہ ہیروں کا ہار اب اسے کسی عذاب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے ہمیشہ میرے سامنے اپنے شوہر کی دولت اور اس کی محبت کا دکھاوا کیا، جبکہ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا وہ شوہر میری زندگی کا سب سے بڑا قاتل اور لٹیرا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سنبل کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے تسلی دی۔ ہم دونوں عورتیں تھیں اور ہم دونوں ہی ایک ہی شخص کے دھوکے اور فریب کا شکار ہوئی تھی۔ ہمارا دکھ، ہمارا درد ایک جیسا تھا اور ہماری قسمت نے ہمیں ایک عجیب سے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دکھ اس بات کا نہیں کہ ہم ٹھگی گئیں، بلکہ اس بات کی خوشی منانی چاہیے کہ اس درندے کا اصلی چہرہ وقت رہتے ہمارے سامنے آ گیا اور اب مزید کوئی معصوم لڑکی اس کی ان زہریلی باتوں اور اس کے ان جھوٹے خوابوں کا شکار نہیں ہوگی۔ سنبل نے میرے معصوم باپ کے تباہ شدہ کاروبار اور میرے قرض کے بارے میں پوچھا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے باپ کی پوری رقم جو سمیر نے چوری کی تھی وہ مجھے اپنے پاس سے واپس کرے گی تاکہ میں اپنے پورے خاندان کا سہارا بن سکوں، آسرا بن سکوں، اور میری ماں کا علاج کسی اچھے شفا خانے میں، کسی اچھے ہاسپٹل میں ہو سکے۔ اس واقعے نے میری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں اخبارات اور خبروں میں سمیر کے اس خوفناک اور شرمناک واقعے کی خبریں ہر طرف چھائی رہیں۔ پولیس کی تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس جلی ہوئی گاڑی میں موجود لاش کسی اور کی نہیں بلکہ ایک غریب مزدور کی تھی جسے سمیر نے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا تھا اور پھر اس گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔
عدالت نے سمیر کو اس بے گناہ مزدور کے قتل اور دھوکہ دہی کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ جس دن سمیر کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس دن مجھے اپنے باپ کی روح کو اور اس بے گناہ مزدور کے اہل خانہ کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہوا محسوس ہوا۔ سنبل نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے میرے باپ کی وہ ساری رقم واپس دلا دی۔ اس رقم سے میں نے اپنا تمام قرض اتارا اور اپنی ماں کو شہر کے سب سے اچھے نفسیاتی معالج کے پاس لے جا کر ان کا علاج شروع کروایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری ماں کی حالت میں بہتری آنے لگی اور وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس آنے لگی۔ میں نے اس بیوٹی پارلر کی نوکری چھوڑ دی اور اپنے باپ کے اس ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا، جس نے میری محنت اور سچی لگن کی بدولت بہت جلد ترقی کی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیا۔ سنبل بھی اپنی اس تباہ شدہ زندگی سے آہستہ آہستہ نکل آئی اور اس نے اپنا وقت فلاحی کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں اب انتہائی اچھی سہیلیاں بن چکی تھیں اور ہمارا راستہ اب ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف جا رہا تھا۔ میری زندگی کی اس لمبی اور خوفناک رات کا سویرا ہو چکا تھا اور مجھے یہ سبق مل چکا تھا کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچی محنت اور سچائی کی روشنی ایک دن اس اندھیرے کو چیر کر باہر نکل آتی ہے۔ سمیر جیسے درندے چاہے کتنے ہی امیر اور طاقتور کیوں نہ بن جائیں، لیکن قدرت کی لاٹھی ان کے تکبر کو ایسی جگہ پہ آ کر مارتی ہے جہاں سے اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہوتا۔ میں نے اپنے گزرے ہوئے کل کی مٹی کو صاف کر کے اپنی نئی زندگی کا محل کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں نہ کوئی جھوٹ تھا، نہ کوئی دھوکہ دہی، نہ کوئی فریب، اور نہ ہی کسی سمیر کی جھوٹی محبت۔ یہ میری اپنی کہانی تھی اور اس کہانی کی اصلی ملکہ میں خود تھی، جس نے اندھیروں سے نکل کر خود کو اور اپنی زندگی کو فتح کر لیا تھا، اور یہ فتح میک اپ کی کسی بھی مصنوعی طے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور سچی تھی۔